औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल इस्लाम टीवी। आज से हम नया सिलसिला शुरू करेंगे कुरान का, हेल्थ एंड कुरानिक साइंस, यानी मेडिकल हेल्थ और कुरानिक साइंस। अब ये तरतीब थोड़ी सी, चूँकि रमज़ान आ गया है तो ये थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है तरतीब, वरना पहले लेक्चर जो हेल्थ में था वो कुछ और था, लेकिन अब चूँकि रमज़ान है तो हम रमज़ान के बारे में बात करेंगे, रमज़ान और रोज़े के बारे में। रोज़ा जो है वो रमज़ान के अलावा भी रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ हम रमज़ान के रोज़ों के बारे में बात करेंगे, साथ ज़िमनी तौर पे दूसरा जिक्र भी करेंगे। अरबी में इसको सौम कहा गया है। कुरान सूरह बकरा दूसरी सूरत 183वीं आयत में फरमाया, ए ईमान वालो, रोज़े फ़र्ज कर दिए गए तुम पर जैसे फ़र्ज किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर। किस लिए? ताकि मुत्तकी बनो। मुत्तकी कौन? ऐसा अल्लाह का मोमन बंदा जो अपने रब से डरता है और हर वक्त उसकी खुशनुदी चाहता है और उसका हर हुक्म बजा लाता है। मैं मुत्तकी का तर्जमा नहीं करूँगा, मैं मुत्तकी ही बोलूँगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है फ़र्ज किए गए, कुतिबा। ये कुतिबा का मतलब है लिख दिया गया, प्रेस्क्राइब कर दिया गया। ये लफ्ज़ कई जगह आएगा। कुतिबा हुक्म है, कमांडमेंट है। अब ये तुम इधर उधर नहीं हो सकते। अच्छा, जैसे फर्ज किए गए थे तुमसे पहले लोगों पर, तो इसका मतलब ये है कि ये रोजे हम पे ही फर्ज नहीं किए गए, हमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए। जैसे बहाई मजहब है, वो भी रोजे रखते हैं। अब ये जो रोजे हम मुसलमान रखते हैं, ये उन रोजों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इनके कोई टाइम थोड़ा होता है, बीच में पानी पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं, और भी मतलब बड़ी चीज़। बहाई मज़हब जो है उसमें भी रोज़े हैं, बुद्ध मत में भी रोज़े हैं, यहूदी भी रोज़े रखते हैं, ईसाई भी रखते हैं, हिंदू भी रखते हैं, भरत उनको कहते हैं, भरत। सिख नहीं रोज़े रखते, सिख जो हैं वो नहीं रोज़े रखते। तो आगे चलते हैं। ये बाइबल में भी रोज़ों का जिक्र है। ये मैथ्यू जो है, या मती जिसको उर्दू में कहते हैं, उसकी 6 नंबर बाब की 16 आयत में फरमाया गया है, हज़रत ईसा ने फरमाया रोज़े रखने के लिए। अब अगली आयत 84 में चलते हैं। चंद दिन गिनती के हैं, यानी रोज़े के पूरे साल में चंद दिन गिनती के हैं, महीना। फिर अगर कोई तुम में से बीमार या मुसाफिर हो, 2 कैटेगरी, तो तादाद पूरी करे दूसरे दिनों में। अब एक तीसरी कैटेगरी, और जो लोग ताकत नहीं रखते हैं यानी रोजे की, तो फिदिया दें। क्या? मस्कीन को खाना खिलाएं। मस्कीन अरबी में गरीब को, अरबी का लफ्ज़ है, इसको गरीब कहते हैं। गरीब अरबी में, गरीब कुरान में लफ्ज़ नहीं है इसका। मस्कीन का मतलब गरीब, मस्कीन को खाना खिलाएं। फिर जो कोई नेकी करे तो ये बेहतर है उसके लिए, और ये कि रोज़ा बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम समझो। अच्छा, यहाँ पे खसूसी तौर में मैं कुछ टाइम लूँगा, जिक्र करूँगा। अल्लाह फरमा रहे हैं शायद में 184 में कि कुछ कैटेगरीज, एक तो टेम्परेरीली एग्जम्प्टेड है, परमानेंटली एग्जम्प्टेड है। टेम्परेरी अगर कोई मुसाफिर है। अब जिन दिनों में ये आयात उतर रही थी उस वक्त मुसाफिर कौन थे? ऊँटों पे सफ़र कर रहे हैं, सख्त गर्मी है, सऊदी अरब में रेत, हजाज में रेत ही रेत है, गर्मी से उबल रहा है हर चीज़। अब एक वो मुसाफिर है, वो घोड़े पे जा रहा है, ऊँट पे जा रहा है। एक आजकल का मेरी तरह का मुसाफिर है, हर चीज़ एयर कंडीशन, जहाज़ एयर कंडीशन, गाड़ी एयर कंडीशन,
जितना मर्जी लंबा सफ़र कर लो, वो कहाँ का मुसाफिर होगा? मेरे नज़दीक ये मुसाफिर नहीं है। हाँ, आज भी वो लोग जो ऊँटों पे, घोड़ों पे, बैलगाड़ी में सफ़र करते हैं सख्त गर्मी में लंबे लंबे, वो मुसाफिर हैं यहाँ मुराद। अब अगली कैटेगरी है बीमार, यानी वो जो जिसको मर्ज है। अच्छा, अब मैं चूंकि डॉक्टर भी हूँ, अब मैं उन मौलवियों के ऊपर एतराज़ करूँगा कि जो बिल्कुल मेडिकल नहीं जानते लेकिन फतवे देने से बाज नहीं आते। अब इसकी डिटेल में मैं बाद में करूँगा कि कौन कौन से मर्ज हैं जहाँ पे आप रोज़ा रख सकते हैं, बड़े मज़े से रखते हैं और उससे आपके मर्ज को फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं, अगली आयत 185 नंबर, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। अच्छा, यहाँ ये ना समझा जाए कि पूरा कुरान ही रमज़ान में नाज़िल हो गया था, स्टार्ट हुआ था, मतलब इसकी बिगिनिंग हुई थी कुरान के नज़ूल की, तो ये तो 23 साल में उतरता रहा तरतील आहिस्ता आहिस्ता। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, हदायत है इंसानों के लिए और रोशन निशानियां हैं हदायत की और फुरकान की। फुरकान का मतलब क्या होता है? हक और बातिल को अलग-अलग कर देना। ये बाकी किताबों के बारे में भी आया है, अंजील और तौरात वगैरह। जो कोई इस महीने को पाए तुम में से तो लाजमन उसमें रोजे रखे। अब ये रिपीटिशन हुक्म हो रहा है, दोबारा हुक्म दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। और बीमार और मुसाफिर तो वो दूसरे दिनों में तादाद पूरी कर ले। अब क्या कहा जा रहा है? अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है और नहीं चाहता तंगी, और पूरी करो तुम गिनती और बड़ा और बयान करो अल्लाह की किबरियाई इस बना पर कि उसने हदायत दी तुम्हें और शुक्र करो। दोबारा रिपीट किया, 183 आयत में फरमाया और 185 में फिर फरमाया कि लाजमन रखो। 2 एग्जम्पशंस टेम्परेरी कर दी, लेकिन वो मैं बता चुका हूँ। एक तो वो मुसाफिर, जो आजकल कोई मुसाफिर नहीं है, हमारे लोग, हमारे जैसे लोगों के लिए, अगर कोई बद्दू, अगर कोई देहाती लोग कर रहे हैं तो वो ठीक है। तो दूसरा मर्ज की तफसील में बात होगी। अगली आयत 187, हलाल किया गया तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपने बीवियों के साथ बेहिजाब होना, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह जानता था कि तुम खयानत करते थे अपने आप से, सो उसने तुम पर अनायत की और माफ़ कर दिया तुम्हें। लिहाजा मुबाशरत करो उनसे और तलब करो उसको जो मुकर्रर कर रखा है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और खाओ पियो हत्ता कि नुमाया नजर आ जाए तुम्हें सफ़ेद धारी ब्रैकेट में सुबह की, स्याह धारी से ब्रैकेट में रात की, फजर को। फिर पूरे करो तुम रोजे को रात तक, यहाँ पे लफ्ज़ लैल है, रात तक। और मत मुबाशरत करो उनसे जबकि तुम इत्काफ में हो मसाजिद में, ये अल्लाह की हदें हैं, बस मत नज़दीक जाना तुम उनके। इस तरह अल्लाह खोल खोल कर अपनी आयात को बयान करता है लोगों को ताकि वो मुत्तकी बने। अच्छा जी, अब हम आगे क्या देखते हैं। अब क्या हुक्म आया 87 में सूरह बकरा की कि तुम रोज़े की रात में बीवियों के साथ मुबाशरत, हम बिस्तरी, सेक्स जो भी बोलें, अब कर सकते हो। और उसकी एक बड़ी खूबसूरत ये डिस्क्रिप्शन दी कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। तो यहाँ पर अल्लाह कहता है कि अल्लाह जानता कि तुम खयानत करते थे अपने आप उससे पहले, यानी पहले तुम गड़बड़ करते थे तो अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो अब तुम उनसे मुबाशरत सेक्स कर सकते हो। दूसरा फरमाया और खाओ पियो इस वक्त से लेके, यानी मतलब फजर से लेके मगरिब तक, और रोजे को पूरे करो। तीसरा एक और हुक्म फरमाया कि जब तुम इत्काफ में बैठ जाओ, ये इत्काफ का जिक्र कुरान में, मस्जिदों में बैठ जाओ तो फिर तुमने औरतों से मुबाशरत नहीं करनी, यानी ये नहीं कि मस्जिद से उठो और घर आके बीवी के साथ सेक्स शुरू कर दो, ये नहीं करना। अच्छा, अब रोज़ा क्या है? रोज़ा किन चीज़ों का नाम है? 2, एक तो खाना पीना नहीं है, एक सेक्स बीवी से नहीं करना। फिर बोलता हूँ, एक खाना पीना नहीं है, एक बीवी से मुबाशरत नहीं करनी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, खाना पीना नहीं है,
تیسرا بیوی کے ساتھ سیکس نہیں کرنا، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ بھی ہے وہ جائز ہے، اور پورا کرنا ہے اس کو کمپلیٹ فجر سے لے کے مغرب تک. یہ میں نے بار بار لفظ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ اتنی جہالتیں ہیں مولویوں نے پھیلائی ہوئی کہ جس کی انتہا نہیں، اور نام لگایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کو شرم نہیں آتی. کتنا بڑا عذاب ہوگا ان کو کہ جھوٹی بات کو اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کر دینا. بہت بڑا عذاب. آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی 196 آیت. یہ جز ہے. اچھا، اب یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں، رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں ہے. اگر حج اور عمرہ میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو بطور فدیہ روزے رکھو. یعنی روزے کو فدیہ کے طور پر رکھو. جب عمرہ حج کرنے گئے تم جا رہے ہو تو راستے میں کوئی رکاوٹ آئے، یعنی حج نہیں کر سکے، تو روزے رکھ لو فدیہ کے طور پر. سورہ مائدہ میں فرمایا 5ویں نمبر سورت میں 89 آیت ہے، جھوٹی قسم کھا لی تو اس کا کفارہ بھی روزے ہیں، فدیہ کے طور پہ رکھ لو. میں صرف روزے کا ذکر کر رہا ہوں، جز ہیں سارے. 95 مائدہ کی آیت ہے، شکار کیا تم نے احرام کی حالت میں، جو کہ منع اللہ نے کیا تھا، تو اس کا بھی کفارہ یہی ہے کہ روزے رکھ لو. یہ فدیہ کی بات ہے. سورہ مریم 19 نمبر سورت کی 26ویں آیت، مریم چپ کا روزہ رکھنا اللہ کے حکم پر. اللہ نے مریم کو حکم دیا، اللہ کا مریم کو حکم دیا کہ چپ کا روزہ رکھ لو، وہ جب یہودیوں نے اعتراضات وغیرہ. سورہ احزاب 33ویں سورت 35 نمبر آیت، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی ان کو اللہ نے اونچا مقام پر رکھا. 58 مجادلہ 6 آیت، جو اپنی بیویوں کو زہار کریں وہ بھی کفارے کے طور پر روزہ رکھیں. ٹھیک ہے جناب. تو اب بات کلیئر ہو گئی کہ ایک تو رمضان کے روزے ہیں، اب کچھ روزے ہیں جو فدیہ کے طور پر، کفارے کے طور پہ اور کسی شکل میں، مطلب ایز اے سزا وہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ کرو. تو اچھا، یہ اتنی آیات تھی روزے کے بارے میں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن میں عبادات کے بارے میں معمولی آیت ہیں، 110 111 12 13 اتنی آیت ہیں. باقی 1000 سے زیادہ آیت سائنس کے بارے میں ہیں جو میرے آج کا لیکچر چل رہے ہیں، اور اسی آیات کو لے کے تو مسلمانوں نے سائنس میں بے تحاشا کامیابیاں حاصل کی. اتنی آیت ہیں روزے کے. اب روزہ کیوں اللہ نے کہا رکھو؟ مطلب کیوں اللہ نے کہا کہ اس میں تنگی نہیں ہے، لیکن ہم کیوں رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس میں ایک تو اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، تعریف بیان کرنی ہے، اور دوسرا اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. مثلا آپ وضو کو لیتے ہیں، اللہ نے کہا نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو. قرآن پڑھنے سے پہلے وضو کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو. اچھا، اب ٹھیک ہے جی، اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کا حکم ایک تو مان لیا، دوسرا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمارا سارا جسم جو ہے وہ وضو کے اوپر اسپیشل میں لیکچر دوں گا، سارا جسم پاک ہو گیا، ہمیں فائدہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، مان لیا، نمبر 2 اللہ کے لیے کام کریں. دوسرا ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے اس کا تمام نظام فرسٹ کلاس ہو جاتا ہے. یہ بھی میں تفصیل سے بتاؤں گا میڈیکلی. رمضان میں کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم مان لیا کہ ٹھیک ہے جی روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ فرض ہے، حکم ہے کل. اب اس میں انسان کو کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. یہ میرا خیال ہے ہم اگلے لیکچر میں اس کا ذکر کریں گے. دیکھتے رہیے میرا چینل ریئل اسلام ٹی وی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا لیکچر ہے رمضان اور روزوں کے بارے میں۔ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں پہ اللہ نے روزوں کا حکم دیا، کون سی آیات ہیں۔ اب ہمیں روزوں سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم تو مان لیا ہے، لیکن کیا ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ میں میڈیکلی بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ویٹ لاس، اپنے آپ وزن کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ڈیٹاکسیفیکیشن۔ ہمارے جسم کے اندر عام دنوں میں گند مند بے وقت کھانے اور رنگ برنگی چیزیں کھانے سے ہمارے اندر بے تحاشا ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جو نقصان دیتی ہیں انسانی جسم کو، انسانی جسم کے تمام اعضاء کو وہ نقصان دیتی ہیں۔ چربی بڑھ جاتی ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے، نمک بڑھ جاتا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے روزہ رکھنے سے کہ وہ سارا کچھ جسم سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم ڈیٹاکسیفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اسپیڈ اپ آف میٹابلزم۔ میٹابلزم کا مطلب ہوتا ہے انسانی جسم کا نظام جو چل رہا ہے انسانی جسم میں۔ اب جب فالتو چیزیں جسم سے نکلنا شروع ہو جائیں گی تو اب جسم کا نظام کلین اپ ہو جائے گا، جس کو وہ کیا ایک اور بڑا اچھا لفظ ہے، فریش ہو جائے گا، وہ اسٹیمولیٹ ہو جائے گا، یعنی وہ اب جسم کا تمام جسم کے نظام جو ہیں وہ سپیڈ اپ ہو جائیں گے، وہ ان میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ جو گندگی رنگ برنگ لذتیں کھانے سے ہمارے اندر جمع ہوئی تھیں وہ نکل جانے سے اب جسم پیوریفائی ہو جائے گا۔ اب اس سے بوسٹ برین فنکشن، یہ جو دماغ ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر زیادہ کھائیں گے نا تو آپ میں غنودگی آ جائے گی، نیند آ جائے گی، وہ بندہ نا پڑھائی بھی نہیں کر سکے گا۔ اب برین بھی فریش ہو گیا تو اب اس میں اس کا برین کا فنکشن، اس کی میموری، اس کی یادداشت تیز ہو جائے گی، سوچنے کی اس کی جو صلاحیت ہے بڑھ جائے گی۔ نمبر 5، امیون سسٹم۔ امیون سسٹم جو ہوتا ہے، جسم میں ایک امیون سسٹم ہوتا ہے جو بیماریوں کے خلاف مدافعت کرتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ جسم سے سارے ذرات نکل چکے ہیں تو اب اس کا نظام جو ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کا وہ بھی بہتر ہو جائے گا، وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ یعنی اب بیماری جو پہلے کسی وجہ سے ہو جاتی ہوتی تھی اب وہ نہیں ہوگی، یہ کم ہوگی۔ کینسر، آپ حیران ہو گئے کہ مسلسل، یہ میری ریسرچ نہیں ہے، یہ جاپانی سائنسدان ہیں، ان کی ریسرچ ہے، ان کو نوبل پرائز مل چکا ہے، میں اس کا تفصیل سے ذکر کروں گا۔ کینسر بھی رک جاتا ہے، دل کی دھڑکن اور دل کا جو کام ہے، فنکشن ہے، وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ ہمارے خون کی نالیوں میں لپڈس یا چربی جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ کے اندر بھی چربی چلی جاتی ہے، تو یہ ساری جسم کا جو دل کا اور نظام ہے نالیوں کا وہ گڑبڑ کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، سٹروک ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں صحیح طرح سے تو وہ ان کو بھی دل کا فنکشن بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ دل کا فنکشن بہتر ہوتا ہے اس لیے بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کا شوگر پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ شوگر ہوتی، جس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس کو ہوتی اس لیے کہ آپ بہت کھاتے ہیں، موٹے بندے ہو جاتے ہیں یا زیادہ چلتے پھرتے ورزش نہیں کرتے تو وہ یہ چیزیں جم جاتی ہیں، چینی جمع ہو جاتی ہے جسم میں، اور شکر اور چربی۔ تو اب وہ نکلنا شروع ہو گیا رمضان کے مہینے میں فاسٹنگ کی وجہ سے، تو اب شوگر کا مریض بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے۔
कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये होते हैं जो जमते हैं दिल में, दिल की शरीयाना में, ये भी चूँकि निकल जाएगी तो वो भी बेहतर हो जाएंगे। चर्बी शर्बी कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, कम हो जाएगा। दिल की जो अपनी नालियाँ दिल को सप्लाई करने वाली, उनको मेडिकली कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, उनका भी फंक्शन बेहतर हो जाता है। जिस्म के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ गदूद होती हैं जो कि वो चीज़ें सक्रीट करती हैं, उनको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो भी निज़ाम बेहतर तेज़ हो जाता है। अच्छा, अब चूँकि जिस्म फिट होना शुरू होगा, मसल और पट्टे भी फिट होना शुरू हो जाएंगे, उनकी टोनिंग उनकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगी, ज़्यादा बाहर निकलेगी। तो ये मुख्तलिफ जो हैं मेडिकली रोज़े के क्या क्या फ़ायदे हैं, अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जब रमज़ान शुरू होता है तो पहले 2 दिन जो होता है वो क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वीकनेस बढ़ जाती है, ग्लाइकोजन लेवल जो है वो कम हो जाता है। ये जिगर के अंदर, लिवर में कुछ ये चीज़ें होती हैं जो जमा होती हैं, मेडिकल में ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँ। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एक्सेस एंड पॉइजनस केमिकल्स जो हैं वो निकलना शुरू होने की वजह से अब थोड़ा सा हेडेक भी होगा, स्लाइट हेडेक, और गनूदगी भी होगी। ये पहले 2 दिन होगा। तीसरे दिन से 7वें दिन जो रमज़ान के रोज़े होंगे उनमें क्या क्या तब्दीली आएगी, जो चर्बी है जिस्म के अंदर, फैट्स, लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, वो टूटना शुरू हो जाएंगे और टूट के वो शक्कर में तब्दील हो जाएंगे, शुगर में तब्दील हो जाएंगे। जो भूख है उसका जो है रूटीन बेहतर हो जाएगा। जो खून के अंदर 2 किस्म के ज़र्रात होते हैं, एक WBC वाइट ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल। जो वाइट ब्लड सेल हैं वो बढ़ जाएंगे। वाइट ब्लड सेल का काम ये होता है कि बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त करना, जरासीम, केमिकल्स के खिलाफ। जो WBC बढ़ जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ताकत लड़ने की किसी चीज़ की बढ़ जाएगी, आंतड़ियों की सफाई हो जाएगी और रिपेयर हो जाएगी, और शेडिंग ऑफ एक्स्ट्रा एंड पॉइजनस मैटर, जो आंतड़ियों में चिमटे होंगे फालतू किस्म के टॉक्सिक जर्रे, केमिकल्स, जहरीले, वो निकल जाएंगे। ये सारा कुछ होगा तीसरे रोज़े से 7वें रोज़े तक। अब 8वें रोज़े से 15वें रोज़े तक क्या होगा, इंसान फिजिकली और मेंटली अलर्ट होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगी, उसकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी। जो जिस्म के अंदर खाने के निज़ाम हाजमा के अंदर जो डेड सेल होंगे या कैंसरस सेल होंगे वो उनको खाना शुरू कर देंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। 16 दिन से 16वें रोज़े से 30वें रोज़े तक बेटरमेंट इन ऑल सिस्टम ऑफ बॉडी, तमाम जो निज़ाम है वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। अच्छा, ये शर्त ये कि रोज़ा रोज़े की तरह रखना है, यानी मुनासिब सहरी और मुनासिब अफ्तारी। जो हम सेलिब्रेशंस करते हैं, अंधाधुंध खाते हैं, वो नहीं। ये एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, योशिनोरी ओसुमी। ये एक जापान के साइंसदान हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला। तो इनको किस चीज़ पे नोबेल प्राइज मिला? हिज रिसर्च ऑटोफेगी, सेल्फ ईटिंग इन ग्रीक लैंग्वेज, आइडियल टाइम। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ कि इनकी इंग्लिश में है। उनको किस रिसर्च पे मिला ये सारा? उन्होंने रिसर्च ये की कि आदमी 8 घंटे से 14 घंटे रोज़ाना भूखा रहे, फास्टिंग, भूखा रहे, 8 घंटे से 14 घंटे रोज़ाना भूखा रहे, हंगर, स्टारवेशन,
اور یہ 25 سے 28 دن تک کا پروگرام ہے اس کا، 1 مہینہ ہر سال، یعنی ہر سال میں 1 مہینہ وہ 8 سے 14 دن بھوکا پیاسا رہے اور جرب، تو وہ اس کے اندر سے ہر قسم کی بیماری کے ذرات ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا، کینسر کے ذرات بھی جسم میں ختم ہو جائیں گے۔ میرے آقا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے بتایا کہ بھوک رکھو، بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ، تو یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کا بتا دیا؟ تو اب اس نے دریافت کیا، اور یہ عین اسلام میں روزوں کی ڈسکرپشن ہے۔ اب یہ کینسر سیل کیسے مریں گے؟ قدرتی بات ہے، جب جسم سے سب کچھ نکلنا شروع ہو جائے گا، جراثیم، بیکٹیریا، وہ کیمیکل، سارا کچھ، تو وہ کینسر سیل سروائیو نہیں کر سکے گی، ان کو خوراک نہیں ملے گی، جو کہ ہم ہر وقت کھاتے پیتے رہنے سے ہم دیتے ہیں ان کو خوراک، اب وہ نہیں ملے گی۔ تو اس لیے یہ یہاں تک کہ وہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس شخص نے دریافت کیا ہے ریسنٹلی، اور اس کو اس پہ نوبل انعام ملا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں سوم کا۔ سوم کا لفظی مطلب ہوتا ہے رک جانا، رک جانا۔ اچھا، اب ہم کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ اب میڈیکلی بات کرنے لگا ہوں کہ میرے پاس مریض آتے تھے، تو جب میں آپریشن وغیرہ کرتا تھا تو وہ بیماری ہوتی تو کہتے تھے ڈاکٹر صاحب روزہ رکھا ہے، آنکھ قطرے پا لیے۔ اچھا، یہ عموماً یہ متھ ہے بہت اسٹرانگ کہ قطرے ڈالنے سے آنکھ میں روزہ ٹوٹ جائے۔ پھر دوسری متھ کہ جی کان اور ناک میں بھی قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اب یہ مولویوں نے، جو کہ بالکل ان کو تعلیم پوری نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی، قرآن کی بھی نہیں ہوتی، میڈیکل تو ہوتی نہیں۔ اب اللہ نے کہا ہے کہ 9ویں سورت میں فرمایا ہے کہ خوشخبری سناؤ لوگوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ تاکہ وہ دین کے قریب ہیں۔ مولوی کا کام ہے کہ جتنا تنگ کیا جا سکتا ہے تنگ کرو مسلمانوں کو اپنی جاہلانہ باتوں سے۔ میں جو عالم ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو جانتے، میں ان کو نہیں کہہ رہا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ روزہ کیا ہے کہ بھوکے رہو، پیاسے رہو، اور سیکس نہ کرو، ٹھیک، مباشرت نہ کرو۔ اب یہ جو ہم قطرے ڈالتے ہیں، کان کے قطرے تو کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ کان کے آگے پردہ رکاوٹ ہے، وہ تو باہر ہی نکل آتے ہیں۔ تھوڑی سی دوائی اندر جاتی بھی ہوگی تو اس کا کوئی بات نہیں۔ کان میں جو ڈالتے ہیں، جو آنکھ میں ڈالتے ہیں، ناک میں ڈالتے ہیں، وہ حلق تک آتے ہیں، حلق میں اس کا کڑواہا پن ضرور فیل ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ نیچے تو جا ہی رہا، روزہ تو ٹوٹ ہی نہیں رہا اس سے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں مریضوں کو کہ نہیں، تم ڈال لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب ٹوتھ پیسٹ کی بات کرتے ہیں اور مسواک کی۔ میں مسواک پہ اسپیشل لیکچر دوں گا۔ مسواک اور ٹوتھ پیسٹ ایک ہی جیسی چیز ہے۔ مسواک میں جو کیمیکلز یا جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو وہی لوگوں نے ٹوتھ پیسٹ بنا دیے۔ تو ٹوتھ پیسٹ کا بھی ذائقہ ان چیزوں کا منہ میں جا رہا تھا، اور مسواک کا بھی جا رہا تھا۔ ہم جب جوان تھے، پڑھتے تھے، تو ابا جی نے ماشاءاللہ قرآن بہت پڑھتے تھے، لیکن تحقیق نہیں کرتے تھے وہ خاص، کیونکہ بزی ڈاکٹر تھے۔ تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ جب مسواک میں بھی منہ میں ذائقہ آ رہا ہے مسواک کا، تو ٹوتھ پیسٹ کا بھی ذائقہ منہ میں ہی آ رہا ہے، اس سے کون سا بھوک پیاس ختم ہو رہی ہے؟ تو میں مسواک اس وقت نہیں کرتا تھا، اب تو خیر ریگولر کرتا ہوں، تو میں ٹوتھ پیسٹ ہی کرتا تھا ابا جی سے چھپ کے۔ پھر اور بات مشہور کی ہوئی ہے کہ جی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگایا ہوا ہے کہ جی اللہ کے رسول نے کہا کہ کسی بیوی کا شوہر سخت ہو تو وہ افطاری کے وقت کھانا بناتے ہوئے چکھ لے کھانے کا ذائقہ۔ اب یہاں پہ شوہر، مولوی صاحب جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اوپر رکھتے ہیں، تن کے رکھتے ہیں اپنی بیویوں کو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کا کام تھا کہ کتاب سنائیں اور حکمت سنائیں۔ اب اس میں حکمت تھوڑی سی یہی لگتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہوگی کہ بھئی عورتوں کو
کہ تم لوگ کھانا کھانا بناتی ہو پورے خاندان کے لیے تو کھانا مزیدار ہو تاکہ سارا دن کی بھوک کے بعد بندہ انجوائے کریں. انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ بھئی تم نہ وہ چکھ لیا کرو کہ نون مرچ سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. مولوی صاحب نے بیچ میں اپنا ڈال دیا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر سخت ہو، بھئی شوہر سخت کیوں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت تھے بیویوں کے لیے. اچھا ایک اور بھی چیزیں ہیں بڑی آتی ہیں. کھجور سے روزہ کھولنا سنت ہے. میں جب پہلی دفعہ 80 میں مکہ اور مدینہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اگتی کھجور ہے، کوئی چیز وہاں ہوتی نہیں ہے، اور اتنی قسمیں مدینہ میں کھجور کی کہ آپ گن نہیں سکتے، اور ایک سے ایک بڑھ گئے. آف کورس کھجور میں مطلب اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو کھجور میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، وٹامنز، منرل، سارا کچھ ہوتا ہے. قرآن میں حضرت اللہ نے مریم کو جب وہ درد ذیل میں ہوئی تو اللہ نے فرشتے نے آگے کہا کہ وہ کھجور کا تنا جو ہے اس کو پکڑ لو اور کھجوریں کھاؤ. تو یہ طاقت ہے. لیکن یہ سنت نہیں. سنت میں اسپیشلی بات کروں گا کہ سنت کیا ہے. انہوں نے ہر چیز سنت بنا دی ہے کہ 4 بیویاں کرنی سنت ہے، فلانی چیز سنت ہے، مسواک کرنی سنت. مسواک تو ہر غریب آدمی کرتا ہے. ہندوستان میں سارا غریب لوگ مسواک کرتے ہیں. اس وقت ہوتی مسواک تھی، ٹوتھ پیسٹ تو ہوتے ہی نہیں تھے. یہ اور بات ہے کہ مسواک کے بہت فائدے ہیں میڈیکل، یہ اور بات. تو سنت وہ ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو جو اللہ نے حکم دیا ہو اور دین کے کنٹیکسٹ میں ہو. اچھا اب بات کریں گے نماز تراویح کی. یہ ایک لازمی جز بن گیا ہے رمضان کا. تراویح نماز نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہ قرآن میں. تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ آئی عمر فاروق نے شروع کرائی رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے کئی چیزیں شروع کرائی اپنے آپ سے، جیسے قرآن نماز میں صبح الصلاۃ خیر من النوم، اسی طرح اور بھی کئی چیزیں. یہ کیوں کرائی؟ ہوا یہ کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اتنا اسلام پھیل گیا، اتنی فتوحات ہوئیں، اتنا مال غنیمت آیا کہ مسجد نبی میں مال پڑا ہوتا تو کوئی اٹھاتا نہیں تھا، لوگوں کے گھر بار بھر گئے. تو یہ ہوا اوکے. اب عمر رضی اللہ نے فیل کیا کہ لوگ قرآن سے ہٹتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، عیاشی میں پڑ گئے ہیں. تو آپ نے یہ تراویح کی نماز شروع کرائی عشاء کے بعد. اب یہ عربیوں کے لیے تو ٹھیک تھی کیونکہ عربی جو تھے وہ عربی سمجھتے ہیں. اب وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تراویح میں تو لوگوں کا ایمان ریوائیو ہونا شروع ہو گیا، ریفریش ہونا شروع ہو گیا. اچھی ایک چیز تھی. اب پاکستان یا دوسرے ملکوں میں، اجمی ملکوں میں جہاں عربی نہیں پڑھی جاتی سمجھ جاتی ہے، اس کا کوئی توق ہے کہ مذاق اڑایا جائے قرآن کا، تراویح ایویں رسماً پڑھی جائے. اب جو بندہ 20 تراویحاں پڑھ کے سارا دن کی تھکاوٹ کے بعد پڑھ کے آیا، قرآن کو اس کی سمجھ ایک لفظ کی نہیں آئی، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ تراویح قرآن اور سنت میں نہیں ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سیلیبریشنز ان رمضان. رمضان اللہ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، رک جاؤ، صوم. حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. کس چیز سے؟ برائیوں سے، جھوٹ سے، مکاری سے، فریب سے، قتل و غارت. دوسرے یعنی روزے کا مقصد کیا ہے کہ تم متقی بنو اور دوسرا تمہاری صحت ہو جائے، صحت مند ہو جاؤ. تو اس میں اپنی ایک تزکیہ کرنا ہے، اپنی ایک پریکٹس کرنی ہے، اپنے آپ کو ذہنی، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. لیکن ہم نے کیا شروع کیا؟ اندھا دھند کھانا. پاکستان جیسے ملک میں لانتی لوگ، تاجر لوگ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اچھا ایسی پارٹیاں ہو رہی ہیں. اللہ نے ضرور کہا ہے کہ فدیہ دو مسکین کو، غریب کو. اگر آپ کسی غریب کو افطار کراتے ہیں تو بہت اونچی بات ہے، اس کو بھی اتنا ثواب مل گیا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ہوٹل بھر گئے، کمرشلائزیشن شروع ہو گئی ہے، کاروبار شروع ہو گیا ہے. اب کپڑے بھی بکنے شروع ہو گئے، رمضان کی اسپیشل سیل. اب امریکہ جیسے ملک میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جی وائٹ ہاؤس میں وہ شروع ہو گیا رواج کہ جی افطار پارٹی دی جائے، افطار ڈنر. اب کا جو ٹرمپ ہے اس نے کہا کہ جی نہیں کوئی نہیں دینا،
مذاق بنایا ہوا ہے۔ ہم شہروں میں جہاں میں رہتے ہیں وہاں کے انگریز میئر، انگریز گورنر افطار پارٹیاں دے رہے ہیں۔ کیا ان افطار پارٹی کا مقصد ہے؟ یہ سوشلی تو ایک پارٹی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا افطار سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ثواب سے، اجر سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کیا انہوں نے افطار پارٹی اس لیے دی کہ وہ مسلمان ہو کے وہ، اور بڑے بڑے تاجر دیتے ہیں، ہندو سکھ۔ میں جب نیا نیا ٹیکسس میں آیا تو میرے دوستوں نے کہا کہ وہ بابا جولرز کے جو مالک ہیں ان کی طرف سے افطار پارٹی ہوتی ہے ہر سال، تو آپ بھی چلیں۔ میں نے کہا نہیں یار، میں مطلب مجھے سمجھ آ گئی وہ سکھ تھا، بندہ سکھ ہے تو ہر سال دیتا ہے اپنے کلائنٹس کو۔ اب اس کا افطار سے کیا تعلق، نیکی سے کیا تعلق ہے، رائچسنس سے کیا تعلق ہے؟ وہ بزنس ہے۔ تو خیر میں نے کہا چلو چلتا ہوں، آبزرو تو کروں کیا ہے۔ وہ سکھ اور اس کی بیوی جناب وہ کیمرے سے وہ فوٹویں ہو رہی ہیں، اور جناب وہ، اور جو پارٹیسپینٹ ہیں مسلمانوں میں جو افطاری کرنے والے ہیں ان میں سے 80% بیمار لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا۔ یہ وہ افطار پارٹی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور مسجدوں میں مولوی جو ہیں وہ چونکہ تنخواہ دار لوگ ہیں وہ بتاتے نہیں ایسی باتیں۔ تو یہ سیلیبریشن نہیں ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا گورے، یہ کانگریس مین، یہ جو سینیٹر، گورنر، یہ ہندوؤں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ان کی جاتے ہیں ان میں۔ بلکہ ہندو تو اتنے اسٹرانگ اپنی ان کی ہوتی ہے نیشنلسٹ ایسٹس، وہ اتنے اپنے آپ میں ہوتے ہیں کہ وہ اگر سینیٹر جاتا ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے 2-4 پنڈتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں اس کے سامنے۔ وہ پہلے خود وہ جو ڈاکٹر اور بڑے بڑے کمیونٹی لیڈر ہوتے ہیں ہندو کے، وہ پہلے وہ پاؤں چھوتے ہیں، اب وہ گورنر صاحب کو بھی پاؤں چھونے پڑتے ہیں کیونکہ اس نے ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی، یہ کاروباری جو افطار پارٹی ہیں، یہ بہت بڑا افطار کے نام پہ گناہ ہے۔ تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ریئل اسلام ٹی وی۔